بات کر لوں ہلکا سا لائٹن کرنے کے لیے ماحول کو، کہ جیسے وہ ایک کسی موقع پہ کسی ادیب نے یہ کہا کہ میرا لکھا رہ گیا اور کاتب کا لکھا چل گیا. تو میں نے جو موضوع دیا تھا رحیم صاحب کو تھوڑا سا مختلف تھا، اور انہوں نے جو تشہیر کی وہ اپنی جگہ درست کہ وہ انہوں نے اس کو ایک نئی جہت کا نام دیا کوانٹم میکینکس کو، جبکہ میں اس کو یوں دیکھنا پسند کرتا ہوں، پریفر کروں گا کہ سائنس کی دوسری کوششوں کی طرح سے یہ بھی ایک تلاش اور کوشش ہے سمجھنے کی کہ اصلی فزیکل ریالٹی یا طبعی حقیقت کیا ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا فرق نہیں ہے. دوسری چیز، چونکہ یہ ظاہر ہے گیدرنگ جنرلی ان لوگوں کی ہے جو سائنس یا فزکس سے اتنی گہرائی سے آشنا نہیں ہیں، اور وہ ادب کے اور شاعری کے اور فلسفے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے اور پسند کرنے کے زیادہ شوقین ہیں. تو میں بھی اس کو اسی انداز سے رکھوں گا. اولاً تو یہ، جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ جب اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم لکھ رہے تھے تو انہوں نے پبلشر سے مشورہ کیا کہ کس انداز سے. تو اس نے کہا کہ آپ کا جتنا بڑا نام ہے، کتاب جب رکھی ہوگی دکانوں میں تو لوگ اس کو شوق سے اٹھائیں گے اور دیکھیں گے اور صفحے پلٹیں گے، لیکن اس کے بعد عام پبلک جتنی مساوات یا ایکویشنز کتاب میں ہوں گی اسی کے انورسلی کتاب کی پاپولیرٹی ہوگی. تو یہ خیال رکھیں. تو ہاکنگ نے کہا کہ میں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، کتاب میں صرف ایک ہی ایکویشن ہوگی جسے ہر ایک نے سنی ہوئی ہے، E=mc². تو میں نے بھی یہ احتیاط کی ہے کہ اس میں کوئی مساوات نہیں ہوگی، کوئی ریاضی نہیں ہوگی، صرف میری اپنی گفتگو ہوگی اور کچھ آپ کے سامنے کچھ تصاویر ہوں گی جہاں پر کہ السٹریشن سے بات زیادہ واضح ہو سکتی ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے تو یہ محفل ان لوگوں کی جو ادب سے متعارف ہیں، تو میں بھی اس کا آغاز اسی طرح سے کرنا چاہوں گا. راشد صاحب کی ایک نظم کے چند شروع کے مصرعے ہیں جو ایک خاص لحاظ سے یہاں بڑے مناسب ہو جاتے ہیں میرے اس پیشکش کے لحاظ سے. وہ کچھ یوں ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کی ایک نگاہ سے صدا دوئی کی آبنا کے آر پار اتر گئی. اب دوئی کی آبنا انہوں نے جس معنی میں بھی اصطلاح استعمال کی، یہاں پر میری گفتگو جو ہے وہ بھی ایک مخصوص دوئی کی تصور سے شروع ہوگی. بات ذرے اور لہر کے درمیان ایک دوئی کا تصور بڑے عرصے سے فزکس میں اور انسانی تصور حقیقت میں شامل رہا ہے. اور کوانٹم میکینکس جس کا آپ ایک مختصر سا ایک سرسری سا جائزہ یہاں دیکھیں گے، اس نے اس دوئی کی جو آبنا ہے یا جو ایک خلیج ہے اس کو پارٹ کرنے اور اس کو دکھانے میں کہ یہ آپس میں کس طرح سے مل جاتے ہیں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو بات ہم شروع کریں گے مجبوراً کلاسیکل جو تصورات تھے، جسے ہم کلاسیکل میکینکس کہتے ہیں فزکس کی اصطلاح میں، کہ وہ تصور جو سمجھ لیجئے کہ اچھا گیلیلیو کا وقت لے لیں آپ، 16ویں صدی کا آخر کا زمانہ یا وسط کا زمانہ، اور وہاں سے 19ویں صدی کے آخر تک کا زمانہ، اس کو میں کلاسیکل دور کہوں گا. تو اس میں کچھ مخصوص جو تصور تھے ان میں ایک بنیادی یہ تھا کہ ایک چیز ذرات ہوتے ہیں اور ایک چیز لہریں ہوتی ہیں اور ان کی الگ الگ خصوصیات ہیں. ذرات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک تصور ہمارا یہ ہے کہ ایک ذرے کا ایک
اپنا مخصوص ایک حدود اربع ہے، سائز ہے. ذرے کی اپنی ایک مقام ہے، مقامیت ہے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے یا وہاں ہے. یہ نہیں کہ وہ بیک وقت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ذرات جو ہیں ان کی حرکت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نیوٹن کے قوانین ہیں، اور ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہمارے پاس کسی ایک ساعت میں، کسی ایک لمحے میں ان کی جگہ یا ان کا مقام اور ان کے حرکت کرنے کی رفتار اور سمت کا ہمیں ایک لمحے بھی پتہ ہے، تو ہم اس کے تمام مستقبل کی ہم پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے بعد کہاں ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کہاں ہوگا، 1000 سال کے بعد کہاں ہوگا، اگر باقی چیزیں ویسے ہی قائم رہیں. تو یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے جس کو چاہوں گا کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ ایک خاص قسم کی پریڈکٹیبلٹی ہے، ایک طاقت ہے، ایک صلاحیت ہے کلاسیکل میکینکس کی کہ وہ موجودہ حالت کو بھی مکمل طور پر تعین کرنے کا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ نے تعین کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کہاں ہے اور کیسے حرکت کر رہا ہے، اور یہ بھی الاؤ کرتی ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ مستقبل میں یہ کہاں ہوگا اور کس رفتار سے جا رہا ہوگا. ایک اور جو تصور ہے جو آپ سب نے اپنی عام زندگی میں بھی محسوس کیا ہوگا، اور یہ ایک بڑا اہم تصور ہے کوانٹم میکینکس سے فرق کو واضح کرنے کے لیے، کہ ہماری زندگی میں چیزیں ایک تسلسل میں ہوتی ہیں. کوئی آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہیں تو وہ ایک بتدریج وہ رفتار آگے بڑھتی ہے. آپ بریک لگاتے ہیں تو بتدریج وہ رفتار کم ہوتی ہے. کسی چھلانگ لگا کر نہ تیز ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. چاہے وہ آپ ایک گیند لڑکا دیں زمین کے اوپر، وہ آہستہ آہستہ اپنی رفتار کم کرتی جائے گی وغیرہ. تو یہ تسلسل جو ہے کا تصور، یہ کنٹینیوٹی، یہ کنٹینیوم کا تصور جو ہے، یہ کلاسیکل تصور میں ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو ہم عام زندگی میں بالکل اس کا مشاہدہ ہر روز کرتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی قسم کے خیالات جو کہ اس کے حوالے سے ہیں. اور کوئی ایسی بات کہ جس کا کہ مجھے ظاہر ہے کہ یہ جو ہیں ذرات جو ہیں وہ آپس میں کوئی کسی قسم کے الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں اس طرح سے. وہ ٹکراتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ الگ الگ ذرات کی حیثیت رکھتے رہتے ہیں. لہریں اس کے برعکس تو دوسرا بنیادی جو تصور ہے کہ مادہ کس شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے، وہ لہروں کا تصور ہے، ویوز کا تصور ہے. اس میں خاص بات یہ ہے کہ لہریں کسی جگہ پر مقید نہیں ہوتی، ان میں پھیلاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ گز کا ہو، چاہے وہ کچھ میل کا ہو. پانی میں لہریں ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ بہتی چلی جاتی ہیں. یہ روشنی کی شعاعیں ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سورج سے آتی ہیں اور یہاں تک پہنچتی ہیں. ایسی ریڈیائی لہریں ہیں، ان میں کوئی ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ کسی مقام پر قید نہیں ہوتی. ان کی حرکت کا تعین کرنے کے لیے خاص قسم کی مساوات ہوتی ہیں، ایکویشنز ہوتی ہیں جن کو ٹپیکلی ہم ویو ایکویشن کہتے ہیں، اور ان کے حل نکال کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ویو کس انداز سے آگے بڑھے گی یا اور اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، رفتار کیا ہوگی وغیرہ. تو یہ بھی ایک فرق ہے ان کے. اور ایک جو ہے وہ بڑا اہم فرق ہے جس کو ہم یہاں تصویر سے بھی اس کی عکاسی کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ لہریں آپس میں باہم ہو سکتی ہیں، وہ آپس میں مل سکتی ہیں. دو لہریں مل کے آپس میں ایک جگہ پر مزید بڑھا سکتی ہیں اپنے اثر کو، یا کم بھی کر سکتی ہیں اپنے اثر کو. اور یہی نہیں، مخصوص انداز میں اگر ان کو آپ ملاتے ہیں تو وہ بعض بڑے مختلف قسم کے پیٹرن بنا سکتی ہیں. آپ اگر پہلی وہ دکھا دیں
स्लाइड जो है, तो ये इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ये एक स्कीमेटिक सा डायग्राम है कि एक जगह S1 जो सोर्स है वहाँ से कुछ रोशनी की शुआएँ निकल रही हैं, लहरें निकल रही हैं, वो इन दो सुराखों में से, बहुत बारीक सुराख हैं, इनमें से गुजरती हैं, और यहाँ से गुजरने के बाद जो नई लहरें हैं वो आपस में टकराती हैं और उलझती हैं, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रखा हुआ है तो वहाँ पर आपको सिर्फ दो नुक्ते नहीं दिखेंगे रोशनी के, उन दो सुराखों के मुखालिफ, बल्कि आपको अंधेरे और उजाले का या रोशनी का और तारीकी के इस तरह से आपको बैंड से मिलेंगे या आपको लकीरें मिलेंगी जो कि इन लहरों के आपस में मिलने से पैदा होते हैं मखसूस फासले के ऊपर। तो इसको इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये सिर्फ लहरों का ही एक खासा होता है। अब ये जो है ये यहाँ पर हम ये पस मंज़र जो है ये मुकम्मल हो जाता है, और 19वीं सदी के इख्तिताम तक यही तसव्वुरात बिल्कुल राइज थे, और लोगों का ख्याल था, बाज़ लोगों का, कि अब फ़िज़िक्स का जो तमाम ढांचा है या इमारत है वो मुकम्मल हो चुकी है। बल्कि एक साहब ने बहुत एक दिलचस्प बात कही, तो शायद वो बाद में अपना सर पीटते होंगे। वो ये कि उन्होंने कहा कि फ़िज़िक्स का तमाम काम अब मुकम्मल हो चुका है, तमाम उसूल दरियाफ़्त हो चुके हैं, कोई ऐसा अब कोई बड़ा काम नहीं, ये दो मसले रह गए हैं जिनका अभी तक हल नहीं निकला। ये बात वगैरह 1897 में ये बात कर रहे थे वो। दिलचस्प बात यह है कि जिन दो मसलों का उन्होंने जिक्र किया कि ये अभी तक बस यही हल होने रह गए हैं, उनमें से एक जो मसला था वो आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स बन गया, और एक आगे जाकर रिलेटिविटी बन गया। तो बहरहाल उन्होंने कम से कम पहचान तो लिया कि ये दो कलीदी मसले हैं। तो बहरहाल ये फिर ये हुआ कि इस ज़माने में एक ख़ास प्रॉब्लम पर जिसका इंसान ने जिक्र किया था, बहुत से लोग काम कर रहे थे, और वो काम ये था कि उसको मैं अगर आसान उसमें पेश करूं कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है या मुख्तलिफ शुआएँ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की तवानाई की हामिल हैं या वेवलेंथ्स की हामिल हैं, जो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो तवानाई सूरज से आ रही है वो किस तरह से तकसीम है इन मुख्तलिफ लहरों के दरमियान, इसका कोई भी सही फार्मूला नहीं मिल पा रहा था तो तमाम डेटा को बेवक्त उसको एक्सप्लेन कर सके। तो 1900 में उसके आसपास एक साहब ने काम करते हुए इस मसले को हल किया, एक बहुत ही अछूते से ये दे दिया पानी मुझे तसव्वुर को इस्तेमाल करते हुए। ज़ाहिर उनके जहन में यही था कि ये रोशनी की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये लहरें हैं, और लहरों की तरह सही तकसीम इनमें तवानाई की होगी। जब वो अपनी तमाम कोशिशें कर चुके इस तरह से इस मसले को हल करने की, तो फिर उन्होंने एक नया अछूता तसव्वुर जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, ये मैक्स प्लैंक थे, जर्मन साइंसदान, और उन्होंने ये तसव्वुर किया कि अच्छा अगर मैं ये मान लूँ कि रोशनी में जो इनर तवानाई है वो तसलसल के साथ नहीं आ रही, बल्कि वो नहायत बारीक बारीक ज़र्रात के ऊपर मुश्तमिल है। ज़र्रात से मुराद यहाँ कोई मैटर का पार्टिकल नहीं है, बल्कि समझ लीजिए पैकेट्स हैं छोटे छोटे से, और उन्होंने इन ज़र्रात को क्वांटम का नाम दिया। ये लातीनी ज़बान से लिया हुआ तस्वर है। तो जाहिर है कि इसके मानी फिर ये हुए कि रोशनी एक अंदाज से ज़र्रात की तरह से बिहेव कर रही है, चूँकि ज़र्रात की खुसूसियत है कि वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, और यहाँ वो यही कह रहे हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि ये मुसलसल लहर है तो फिर हम किसी तरह से इस मसले को हल नहीं कर पाते।
صرف حل کر پاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ توانائی کے چھوٹے چھوٹے سے پیکٹس ہیں، کوانٹا ہیں، جن میں ہمیں جب روشنی ملتی ہے تو وہ اربوں خربوں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات پہ مشتمل ہوتی ہے. ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ الگ الگ اجزاء پہ مشتمل ہے، لیکن در حقیقت یہ ایسے ہی ہے. تو اس کام پر ان کو بالآخر 1923 میں نوبل پرائز ملا، اور در حقیقت یہی کوانٹم میکینکس کی ابتدا ہے سن 1900 میں. ان کے اس کام کے کرنے کے بعد اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، بلکہ خود پلانک کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی یہ تھیوری اتنی بنیادی بات کہہ رہی ہے. انہوں نے اس کو ایسے ہی پیش کیا کہ روشنی کے معاملے میں یہ صورتحال ہمیں ملتی ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا تفصیلی اور فلسفیانہ یہ گتھی ہے، کیونکہ یہ خود بھی ایک بہت ہی کلاسیکل سوچ کے پروفیسر تھے. اس کے بعد جو اگلا اہم قدم اس معاملے میں اٹھتا ہے وہ غالباً 1905 ہے میرے خیال میں، جس میں آئنسٹائن میدان میں آ جاتے ہیں. اب یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ آئنسٹائن ریلیٹیوٹی کی تو خیر ہیں ہی بابا آدم، کوانٹم میکینکس کو بھی جو پہلا مضبوط سہارا ملا وہ بھی آئنسٹائن کے ذریعے سے ملا، کہ وہاں بھی ایک ایسا تجربہ تھا، آپ دوست جانتی ہیں جو فزکس کے ہیں، کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، جو کہ ایک اور اس طرح سے روشنی پڑ رہی ہے دھات کے اوپر اور دھات سے الیکٹرانس نکل رہے ہیں، تو ان کا کچھ ایکسپلینیشن. تو آئنسٹائن نے پلانک کے اس نظریے کی تفصیلات کو استعمال کرتے ہوئے بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کی کو ایکسپلین کر دیا کہ کیسے یہ ہو رہا ہے اور کیوں اس مخصوص طریقے سے ہو رہا ہے. تو یہاں 1905 سے پھر اس کو لینا شروع کیا لوگوں نے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، کہ یہ واقعی کوئی ایسا نظریہ ہے کہ جو اس کا اطلاق صرف روشنی پہ نہیں ہو رہا بلکہ مختلف اور صورتحال میں بھی ہو سکتا ہے. یہ اچھا، اس کے بعد کافی تیزی سے کام توجہ لوگوں کی اس طرف آئی، لیکن کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا. اس زمانے میں جو دوسرا مرکز تھا لوگوں کی توجہ کا وہ یہ تھا کہ اشیاء کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. مثلاً یہ سب کو علم تھا کہ مختلف اشیاء مختلف قسم کے ایٹم سے مل کر بنتی ہیں. لوہے کے اندر لوہے کے ایٹمز ہیں، کاربن میں کاربن کے ایٹمز ہیں، ان کی اپنی اپنی کچھ خصوصیات ہیں. یہاں تک معلوم تھا کہ یہ جو ہاں یہ بھی آپ نے ٹھیک دکھایا. تو ایٹم کے بارے میں یہ بھی اندازہ تھا کہ ایٹم کا ایک مرکز ہوتا ہے، وہ نسبتاً بہت بھاری ہوتا ہے نسبتاً، اور اس میں جو اس کا چارج، اس کی جو برقی بار ہے وہ مثبت ہے، پازیٹیو الیکٹریکل چارج ہے، اور جو الیکٹرانز بھی ڈسکور ہو چکے تھے. لیکن یہ الیکٹرانز ایٹم کے اطراف میں کس شکل میں ہیں؟ یہ مستقل حرکت میں ہیں، ہر قسم کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، یا یہ کہیں پر قید ہیں، مقید ہیں، کیا ان کی صورتحال ہے؟ یہ اس کے بارے میں کوئی نہ تھیوری تھی اور نہ ہی کوئی تجربات نے اس کے بارے میں کوئی ایسا. تو اس زمانے میں کچھ تجربات سب سے پہلے ہائیڈروجن پہ کیے گئے، جس سے خیال تھا کہ یہ نکلے گا کہ ہائیڈروجن میں الیکٹرانز کس قسم کی توانائی کے ساتھ موجود ہیں. اب توقع یہ تھی کہ یہ جواب آئے گا کہ ہر قسم کی توانائی کے ساتھ موجود ہیں. لیکن جب نتائج آئے تو وہ اس کے بالکل برا تھے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کیسے اس کو سمجھا جائے کلاسیکل میکینکس کے اصولوں کے مطابق. اب کیا اصول ہے میں اس میں نہیں جاتا. تو اس پہ جب کئی لوگ سوچ چکے اور انہوں نے کچھ اپنے جواب دیے جو کہ نہیں سیٹسفیکٹری تھے. تو ایک صاحب تھے نیلز بور. تو خیر سے پہلے اس کی طرف بھی توجہ دے لیں کہ بات یہ ہے کہ جب ہم بات اب آ گئے ہیں ایٹمی سطح کے اوپر، یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ اس کا حجم، اس کے اجزاء کا جو حجم ہے
وہ کس قدر مختصر ہے. یعنی ایک ایٹم کا اپنا سائز جو ہے وہ ہمارے ایک بال کا 10,000 حصہ ہے چوڑائی، اور الیکٹران تو تقریباً سائز نہ ہونے کے برابر ایک چیز ہے. اگر چاہیں تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایٹم کے سائز کا 1,00,000واں حصہ تقریباً. یہ الیکٹران تو پوائنٹ پارٹیکل میں سمجھانے کے لیے یہ نیوکلیس اور ایٹم کے درمیان جو ہم نے 1,00,000واں دیا ہے ان کے درمیان ریشو نہیں، یہ ایٹم اور نیوکلیس کے درمیان نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جو اپر لمٹ کہلائی جاتی ہے وہ اس اپر لمٹ کا میں نے تو ایٹم کے اندر تو ایسلز بھی ہوتے ہیں، باریک سے باریک ذرات. کیا فرمایا آپ نے؟ ایسل جو باریک ذرات ہوتے ہیں ایٹم کے اندر جو مائنر قسم کے مائکرو لیول. ایٹم کے اندر نہیں ہوتے مائنس ذرات اس طرح سے. ایسا سوری ایٹم ان کی گفتگو کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم سیشن اس میں کریں گے. اس میں آپ کے دروازہ کھلا رکھیں. جی دروازہ کھول دو یار. جی جی جی. تو نیلز بور جو تھے وہ، اب آپ اگلے سلائڈ پہ چلے جائیں. بس یہ سمجھ لیں کہ ایٹم نہ، جسے انہوں نے کہا کہ پوائنٹ پارٹیکل ہے، میں نے اس کو نہیں یوز کیا اس فریز کو کنفیوز کرنے کے لیے. سمجھ لیں کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر سائز ایک ہے، لیکن اس کی اپر لمٹ سمجھی جاتی ہے یہ. اچھا، تو بور جو تھے وہ ڈنمارک کے سائنسدان تھے، لیکن وہ اپنا پوسٹ ڈاک بہت بالکل نوجوان تھے، غالباً 24 سال کے یا ایسے کچھ، اور یہ ایک اور بڑے سائنسدان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اس کام میں ان کو دلچسپی بالکل نہیں پیدا ہو رہی تھی. خیر انہوں نے اپنے آپ سے ہی یہ کام کیا، اور اس میں انہوں نے یہ انقلابی قسم کا تصور پورا ورک آؤٹ کیا. میں نے صرف اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ مرکز میں یہ پازیٹیو نیوکلیس ہے، اور اس کے اطراف میں مخصوص مدار میں، سرکولر مدار میں یہ ذرات جو ہیں گردش میں ہیں. اور ان کے اب یہاں پر 2 باتیں ہیں جو کہ لوگوں کے لیے بہت ہی اچنبے کا باعث تھیں. اول تو یہ کہ کوئی بھی برقی ذرہ اگر گردش میں ہوگا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مستقل اس طور پہ کرتا رہے. کلاسیکل رولز کے مطابق وہ مسلسل توانائی کا اخراج کرے گا اور وہ گر جائے گا اپنے مرکز کے اندر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ الیکٹرانس، برقی ذرات، یہ مستقل گھوم رہے ہیں اور یہ فنا نہیں ہو رہے، یہ گر نہیں رہے اپنے مرکز کے اندر. پہلا تو یہ اعتراض سمجھ لیجیے. اور دوسرا ظاہر یہ کہ بھئی یہ مخصوص مدار کیوں، ان 2 مدار کے بیچ میں کیا چیز روک رہی ہے اس کو حرکت کرنے سے. وہاں بھی گھوم لے، اس کو باہر بھی گھوم لے جتنے بھی ہیں. تو خیر انہوں نے ان کو ایک بیسک اصولوں کے طور کے اوپر مانا، اور اس کو مان کے انہوں نے جو کچھ ورک آؤٹ کیا وہ ہائیڈروجن ایٹم کے حد تک انہوں نے کلیئرلی یہ دکھا دیا کہ یہ مدار ہیں. اب میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں گا جو کہ کامن ہے بار بار، اسے ہم اسٹیٹ کہتے ہیں فزکس میں، کہ یہ ان کی اسٹیٹس ہیں. اسٹیٹ کا اردو میں ترجمہ حالت یہ ہو سکتا ہے، بہرحال یہ کہ فزکس میں اس کے زیادہ گمبھیر معنی ہیں. تو سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مخصوص حالتیں ہیں، اسٹیٹس ہیں جن میں یہ رہتے ہیں، اور ان کی تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے پھر ایک کوانٹم کا تصور آ جاتا ہے کہ یہ کوانٹائزڈ ہیں. انرجی ان تمام مداروں کے اندر کسی ایک مخصوص نمبر کا ملٹیپل ہے، 1 ٹائمز ہے یا 2 ٹائمز ہے یا 3 ٹائمز ہے. تو یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ توانائی نہیں ہے ان مداروں میں، بلکہ یہ کچھ مخصوص ملٹیپلز ہیں اس کے. تو وہ بس ہم یہاں تک اس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں بغیر میتھمیٹکس میں جائے ہوئے. لیکن یہاں پر بس ایک بات کہنا ضروری ہے کہ اس تصور میں بھی، جس کو ہم اولڈ کوانٹم میکینکس کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ تصور موجود رہا کہ ایک ذرہ ہے اور اس کا ایک مخصوص راستہ ہے اور اس پر وہ گھوم رہا ہے، اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی اگر یہاں ہے تو بھی یہ ہے.
यहाँ होगा वगैरह। तो इस किस्म की इस तसव्वुर के साथ इनके काम के बाद आई थिंक 1914 है ये, इसके ऊपर फिर बहुत काम हुआ अब लोगों ने एटॉमिक, और उनको फिर इनके बोर के मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, जो उसका महदूद थी, वो उनका उसको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि इसमें कुछ बड़े मसाइल भी हैं इसके अंदर जो समझ में नहीं आ रहे। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो एक बहुत ही बुनियादी कदम है आगे इस पुरानी क्वांटम मैकेनिक्स से हकीकत के एक नए तस्वुर की तरफ एक कदम। एक साथ से डी ब्रॉगली जिन्हें लोग कहते हैं, डी ब्रॉयली कहते हैं फ्रेंच में, तो उन्होंने 1924 में ये नज़रिया पेश किया अपने पीएचडी थीसिस में। ये फ्रेंच एरिस्टोक्रेटिक 29 है नोबेल प्राइज, 24 की मैंने लिखा है 2024, ये 2014 है, ये 1914 में 1924 I'm sorry। तो फर्क कितना 100 साल का ही फ़र्क है। तो इन्होंने अपने पीएचडी थीसिस में यूँ आर्गूमेंट पेश किया, उसकी तफसील में जाने का तो नहीं मौका, कि जिस तरह से लहरें जो हैं वो लहरें होते हुए भी ज़र्रात की खुसूसियात का इजहार कर रही हैं, हमें मिल चुका है, ये साबित हो चुका है ये। तो फिर ये भी मुमकिन है और साबित किया जा सकता है उसको इक्वेशंस के थ्रू कि ज़र्रात जो हैं वो भी मखसूस हालत में लहरों की कैफियत या उनकी असरात या उनकी तरह से बिहेव कर सकते हैं, और हर हरकत करने वाले ज़र्रे के साथ एक मखसूस लहर या मौज जो है वो वाबस्ता की जा सकती है। अब ये किस कस्म की मौज है और ये किस फील्ड के अंदर है वगैरह, ये इसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसके काफ़ी गहरे, लेकिन बस इतना दूसरा पॉइंट जो है वो ये समझ लें कि जितना भारी कोई ज़र्रा होगा उतनी ही इस लहर की जो फैलाव है, जिसको मैंने ऊपर इंडिकेट किया वेवलेंथ के नाम से, वो और कम होता जाएगा। तो हमारे साथ भी इस किस्म की लहर वाबस्ता है, सिर्फ ये कि वो नाकाबिले मुशाहिदा है, उसको आप नाप नहीं सकते इतनी छोटी वो, लेकिन इन प्रिंसिपल हर चीज़ के साथ इस किस्म की एक लहर को वाबस्ता कर सकते हैं। और छोटे ज़र्रात जिनका बहुत ही कम वज़न कहिए या मास कहिए, तो वो उनके लिए ये लहर और इसके असरात को नापा जा सकता है। तो डी ब्रॉयली के इस तस्वुर को भी आइंस्टाइन ने वेलकम किया और कबूल किया। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ आइंस्टाइन का कि आगे चल के फिर उनके इख्तिलाफ़ का भी जिक्र करना है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए दौर का आगाज़ हुआ, जिसको कि हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं। तो अब ये सवाल फिर ये पैदा हुआ कि अगर ये हैं लहरें तो ये किस किस्म की लहरें हैं, ये इनमें किस किस्म का इनमें इर्तिआश है, कैसे इनकी हम हरकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा कि हम और लहरों का करते हैं। रोशनी की लहरों के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, साउंड के लिए, आवाज़ के लिए दूसरी इक्वेशन है वगैरह। तो इसको कैसे हल किया जाए और फिर हल करके हम निकलेगा क्या इसमें से। तो फिर इसके बाद जो अहम काम वो दो तरह से लोगों ने किया। एक साथ थे हाइजेनबर्ग, वो एक बहुत बड़ा नाम है क्वांटम मैकेनिक्स का, लेकिन मैं उनके काम में नहीं जाऊंगा, समझाना बहुत मुश्किल है उसको। दूसरे साहब जिन्होंने ये मसावात तश्कील दी, जिसका के नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हो गया। तो श्रोडिंगर ने ये काम किया मेरे ख्याल में 1925 में, और उन्होंने कहा कि ये एक मसावात है जो उन्होंने हासिल की। मैंने वो शो नहीं किए, वो खामखा को मैथमेटिक्स में जानना पड़ेगा। और इस मसावात को हल जब आप करेंगे तो जो हल निकलेगा इसका, तमाम तर जो मालूमात हैं वो इस हल के अंदर पोशीदा है। और वो मेरे लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है तो तमाम मुमकिना मालूमात हैं, क्योंकि फिर आगे देखेंगे कि हर चीज़ की मालूमात हमें कुदरत
حاصل کرنے کا موقع نہیں دیتی. تو یہاں سے پھر شروڈنگر ایکویشن جو ہے وہ، ہاں ایک فرق یہ تھا کہ جب کوئی کام بور نے کیا اس کا صرف اطلاق ہوتا تھا ہائیڈروجن کے ایٹم پہ. شروڈنگر کی ایکویشن کا فائدہ یہ تھا کہ اب اس کو آپ کسی بھی اور ایٹم کے اوپر اپلائی کر کے ان پرنسپل حل نکال سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی. تو یہاں سے پھر ویو میکینکس کا سمجھ لیجیے کہ آغاز ہوا، اور اس کے اوپر پھر بہت سی نئی اور نئی دریافتیں اور تصورات جو ہیں انہوں نے جنم لیا. تو اب یہ تھا سوال کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک لہر ہے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ لہر جو ہے، یہ جو لہروں کا خاصہ ہے جو ہم سب سے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ آپس میں مدغلط ہو کر ایک پیٹرن بنا سکتی ہیں انٹرفیرنس کا، تو کیا یہ لہریں بھی ایسا کر سکتی ہیں؟ اگر یہ لہر کی کیفیت ہے ذرات میں تو پھر یہ بھی دکھائیں کر کے. تو پھر یہاں پر اگر آپ نیکسٹ سلائیڈ شو کریں. اچھا یہ اس کو آگے چل جائیں، یہ بات نہیں ہے. یہ تو وہ یہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا گیا بالکل جیسے ہم نے روشنی کے لیے کیا تھا، ویسے ہی ہم نے الیکٹرانز کی ایک بیم کسی خاص حالت میں تیار کر کے اس ڈالی ان دو سلٹس کے اوپر، سوراخوں کے اوپر، اور جب وہ باہر نکلی اور ان کو پھر اسکرین کے اوپر دیکھا گیا تو انہوں نے ویسے ہی گہرائی اور ہلکائی، یا یہ کہیے کہ یہاں پہ زیادہ ذرات اور یہاں کم ذرات، پھر یہاں زیادہ ذرات پھر یہاں کم ذرات، انہوں نے ویسے ہی پیٹرن شو کیا جو ہم ڈفریکشن پیٹرن کہتے ہیں، جس طرح کہ ہمیں ذرات کے لہروں کے لیے ہمیں ملا تھا جب ہم نے شروع میں بات کی تھی. تو ایک تو یہ ہو گیا. اچھا اب اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ یہ جو حل نکلا ہے اس کا، اس حل کا تعلق ڈائریکٹلی ہے کیا کسی ذرے کے ساتھ؟ یہ تو تھی ہے کہ یہ آپ نے کہا کہ اس سے ہمیں توانائی ہم نکال سکتے ہیں، توانائی یہ کر کے توانائی نکل آئے گی، اس پر یہ کریں گے اس حل کے اوپر تو ہمیں اس کا مومنٹم مل جائے گا وغیرہ. تو اس کے اوپر خاصی بحثیں ہوئیں، اور اس میں ایک صاحب تھے میکس بورن، وہ بھی جرمن تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کا یہ تصفیہ پیش کیا کہ اگر اس حل کو اپنے آپ سے ضرب دیتے ہیں، اس کو اسکوائر سے کہتے ہیں، لے لیں، تو وہ کسی ایک مقام پر ذرے کے ہونے کے امکان کو شو کرتا ہے، پروبیبلٹی کو شو کرتا ہے. اب یہاں سے تمام جو گفتگو ہے وہ آ گئی ایک نئی جہت کے اوپر. اب ہم کلاسیکل میکینکس کی جو ایک قطعیت تھی، ایبسولوٹزم تھا، ڈیفینیٹنس تھی، وہاں سے نکل کے ہم آ گئے ایک لہر کی اور ایک امکانی تصور کے اوپر کہ یہ ذرہ ہے، اس کی یہ حالت ہے جو ہمیں اس حل سے ملتی ہے، سولوشن سے ملتی ہے. لیکن وہ حل یہ نہیں کہتا کہ ذرہ یقیناً یہاں پر ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ذرے کے یہاں پر ہونے کے اتنے چانسز ہیں، امکانات ہیں، یہاں پہ ہونے کے اتنے امکان ہیں، اور یہاں پہ ہونے کے اتنے، اور یہاں پہ ہونے کے کچھ نہیں ہیں یا نیگلیجبل ہے. اب یہ ایک بہت بڑا انقلابی ظاہر ہے، تبدیلی ہے کلاسیکل میکینکس کے اس تصور سے کہ آپ ہر وقت ایک ذرے کی تعین کر سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ تمام جو حل ہیں ان سب میں یہ امکان، یعنی ایسے حل بھی ہیں جو آپ کو کسی مخصوص چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی توانائی اتنی ہے، ایسے حل بھی موجود ہیں، ایسی حالت بھی موجود ہے الیکٹران کے لیے یا پارٹیکل کے لیے. لیکن تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو کرتا ہوں ایکسپلین کہ کیوں یہ بات میں کرنے والا ہوں. دیکھیے لہروں کی ایک خصوصیت ان کی ایکویشن کی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا ایک حل لیں اور دوسرا حل لیں اور ان دونوں کا آپ جمع کر لیں. کہ آپ نے کہا کہ یہ حل کیپٹل اے ہے، یہ حل کیپٹل بی ہے، میں ملٹیپلائی کرتا ہوں 2 ٹائمز کیپٹل اے پلس 3 ٹائمز کیپٹل بی، اور یہ مجھے ایک نیا حل دے دیتا ہے سی. تو یہ حل بھی اسی ایکویشن کا حل ہوگا. اب مانی اس کے کیا لیے جائیں ذرات کے لیے کہ ایک ذرہ ہے
اس کے لیے ایک حل موجود ہے، اس حالت موجود ہے، فرض کے میں یہ ایک حالت ہے اپ، ایک دوسری حالت ہے ڈاؤن. تو اب کلاسیکل میکینکس سے کہے گی کہ بھئی یا تو وہ اپ حالت میں ہے یا وہ ڈاؤن حالت میں ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرہ بیک وقت اپ حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور ڈاؤن میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں اس کے امکانات مختلف ہو سکتے ہیں، برابر بھی ہو سکتے ہیں. اب 50% چانس یہ ہے کہ وہ اپ ہے، 50% یہ ہے کہ وہ ڈاؤن ہے، 70% یہ ہے، 30% وٹ ایور. اس طرح کی صورتحال نظر آئے گی اس میں. اس چیز کے اوپر آئنسٹائن نے، ڈی برائیلی نے، شارڈنگر نے خود بھی کسی حد تک انہوں نے اس قسم کے امکانی تصور حقیقت کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا، یا کسی حد تک شارڈنگر نے بھی اقرار کیا یا نہیں کیا، انکار کیا. آئنسٹائن اس کے اوپر بالکل تھے مصر کہ یہ تصور جو ہے امکانات کا، قدرت جو ہے وہ نہیں کھیلتی امکانات کا کھیل. ان کا مشہور فقرہ ہے کہ گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس. انہوں نے کسی بحث میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ لوڈو نہیں کھیلتا کہ اس نے یہ ڈائس پھینک دیا آپ سے، کبھی 2 نکل آیا کبھی 4 نکل آیا. وہ تو ڈیفینیٹ چیز آنی چاہیے. یہ ان کا اس قدم کا بھی اعتراض تھا. سیکنڈلی ان کا یہ اعتراض تھا کہ بھائی یہ کیا چیز بات ہوئی کہ بیک وقت 2 حالتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تھیوری میں کوئی کمزوری ہے، نامکمل ہے، اس لیے آپ کو یہ لگ رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جتنے بھی تجربات کیے گئے ان سب نے اسی، کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب جو تجربات تھے وہ اس چیز کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے کہ ایک ذرہ بیک وقت کئی حالتوں میں ہو سکتا ہے. ذرہ تو نہیں ہوگا نا، پھر لہر ہوگی. جی لہر ہوگی نا، مطلب ایک ذرہ بیک وقت کئی حالتوں میں. یہ تو جملہ بالکل اسی، پارٹیکل کین بی ان مینی اسٹیٹس ایٹ دا سیم ٹائم. اب وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اس پارٹیکل کی اسٹیٹس ہیں. We talk about the probability, generally you consider it to be a wave, you know, and I'm saying a probability distribution ہے electron کہاں پایا جائے گا نیوکلیس کے گرد. تو وہ جنرلی مطلب اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح آپ نے کہا کہ ویو ایکویشن ہے. سو سولوشنز جو ہیں وہ ویو لائک جی ہیں، لیکن میں پتہ نہیں یہاں ٹیکنیکل بننا. ہاں ناؤ یو کین گو بیک ٹو دیٹ پکچر جو ہم نے کہا تھی نا. ہاں اچھا، ابھی یہ جو ہے جو وقاص بات کر رہے تھے اس کا ایک ایلسٹریشن یہ ہے. یہ کچھ حالتیں کہیے آپ، الیکٹران کی کچھ حالتیں اپنے نیوکلیس کے گرد کی نمبرز بتا رہے ہیں کہ بعض کون کون سی اسٹیٹس ہیں اس میں. تو اب آپ کمپیئر کیجئے اس تصویر کو اس تصویر سے جو آپ نے شروع میں دیکھی تھی کہ وہ ایک چیز ہے جو گھوم رہی ہے. اب یہ غبار سا بن گیا ہے، اور اس غبار کی جو تفصیل ہے وہ اس پلس مائنس کے سائن میں یوں ہے کہ جہاں پر یہ زیادہ وائٹش ہے یا یلوئش ہے وہاں زیادہ امکان ہے ذرے کے موجود ہونے کا، اور جہاں پر وہ ڈارکش ہے وہاں پر ہونے کا امکان کم ہے. تو اب جو سولوشنز نکلے جیسے آپ کہہ رہے تھے وہ اس ویو ایکویشن سے جب ان کو جیسے میں نے کہا اسکوائر کر دیں اس سے، تو ان سے یہ اس طرح کی پکچر نکلی. یعنی حقیقت کا یا طبعی حقیقت کا اب یہ تصور سامنے آیا کہ وہ اس طرح سے نہیں کہ ایک ٹھوس ذرہ ہے جو یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، بلکہ وہ اس قسم کی ایک چیز ہے جو اپنے مرکز کے گرد اس طرح ڈسٹریبیوٹڈ ہے، اور اس سے پھر آپ تمام چیزیں اور بھی نکال سکتے ہیں. اور اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے کیونکہ چلیں یہاں پہ پھر میں اس ایک تھوڑا سا میں پاز لے لیں، جمپ کر دیا. Just for the sake of audience, وہ جو آپ نے الیکٹران کی پکچر دکھائی تھی، so the major part is جس کا آپ نے you started off with illusion to this wave particle duality.
So we are talking about an electron which is perceived to be a particle, but now you see a wave pattern of that particle, which is like the real big thing, which we got through the wave particle duality of. मतलब यहाँ तो हमें कोई वेव नहीं दिख रही ना, जी जी, तो यहाँ तो हम ये बात करेंगे कि नहीं आपने जो डबल स्लिट दिखाया अभी इलेक्ट्रॉन का, हाँ वो तो मैंने बताई थी ना कि वो उसका तो यही अहमियत थी कि वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिसमें, तो वो यही पैटर्न शो कर रहा है जो कि लहरों के लिए मखसूस है। तो ज़र्रात जो हैं वो लहरों की खुसूसियात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और यहीं पर रोक लें इसको, आपने इसको वापस ले आए इस गुफ्तगू को। फ़र्ज़ करें कि आप ये सवाल करना चाहें कि इलेक्ट्रॉन जब वो इस स्लिट में से गुज़रा या उस स्लिट में से गुज़रा, और आप इस स्लिट के पीछे से अपनी माइक्रोस्कोप कोई लैंप लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, कोई तरीका, और यहाँ से आप उसको देखें। अच्छा, आप देखना जो है, एक मुशाहिदा जो है, आप याद रखें कि वो जो है एक तरह का अमल होता है किसी चीज़ के ऊपर। हमारे ख्याल ये था कि हम मुशाहिदा कर रहे हैं और हमने कोई इफेक्ट नहीं डाला मुशाहिद अपने मशहूद के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली जब आप देखते हैं, फर्स्ट की रोशनी से देख रहे हैं, तो आपको वो लाइट डालनी पड़ेगी और आप लाइट डालेंगे उस जर्रे के ऊपर। अच्छा, अब होगा क्या, ये लोगों ने करके देख भी लिया। जैसे ही आप ये तयन कर देते हैं कि ज़र्रा किस सुराख में से गया, ये पैटर्न यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, एक वक्त में एक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, या वो अपना इजहार करेगा बहैसियत एक ज़र्रे के, और वो आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, यानी आपने जब उसको देखा तो आपने उसको ज़र्रे के तौर के ऊपर महदूद कर दिया। जब आपने उसको नहीं देखा तो वो लहर की शक्ल में चलता रहा और यहाँ उसने ज़हर का पैटर्न दे दिया। अब इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि एक ज़र्रा है और बैक वक्त वो कई हालतों के अंदर मौजूद हो सकता है, लेकिन ये जो बयानिया है ये मुशाहिदे से पहले का बयानिया है। मैंने किस तरीके से ये कंडीशन क्रिएट की कि मेरे ज़र्रात जो हैं वो अप और डाउन दोनों के मिक्सचर के स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। यहाँ मैंने लगा दिया अपने मैग्नेट और वो सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा अप है और डाउन है। तो अब मुझे यही मिलेगा कि मैंने बनाए ऐसे थे पार्टिकल के 60% अप का कंट्रीब्यूशन है, 40% डाउन का कंट्रीब्यूशन है हर ज़र्रे के लिए। तो मैं काउंट करूँगा तो मुझे हर ज़र्रा या अप मिलेगा या डाउन मिलेगा, लेकिन 60% अप में होंगे और 40% डाउन में होंगे। अब इसके माने ये नहीं, लेकिन जो कई बार स्टूडेंट्स करते हैं जो बल्कि जो कि इस बहुत बड़ी बहस का जो बेसिस है कि यहाँ से इन पार्टिकल्स के इस हालत में चलने से लेकर और मुशाहिदा करने तक, उस वक्त इनकी हालत जो है, क्या ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे 60 पार्टिकल्स अप में हैं, 40 डाउन में हैं और यहाँ आपने काउंट कर लिया, ये नहीं है। यहाँ पर हर पार्टिकल इसी इम्कान को लिए हुए है। यहाँ पहुँचकर ऐसा होता है कि आप इसको मुशाहिदा करते हैं तो या अप मिलेगा या डाउन मिलेगा, लेकिन उसी तनासब से मिलेगा जिससे कि आपने इसको प्रिपेयर किया है। अब ये जो है ये एक बहुत बड़ी फ़लसफ़ियाना बहस का मौजू बन गया। एक तरफ मैक्स बोर और बोर्न भी और हाइजेनबर्ग भी और के तमाम जो स्कूल, इसको कहते हैं कोपेनहेगन स्कूल, जो ये कोपेनहेगन में बेस था बोर का। उनका ये कहना था कि फ़िज़िक्स का जो दायरे कार है वो मुशाहिदात के ऊपर है। हमारा काम मुशाहिदे को समझना, समझाना और उसकी पेशनगोई करना है। अगर हम वो सही तौर पे कर रहे हैं, मुशाहिदे से पहले क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है, उसकी दिमागी तस्वीर कैसे खींची जाए, बनाई जाए, ये हमारा काम नहीं है। या जिस तरह चाहें, हम तो ये समझ रहे हैं कि ये तस्वीर है, और इसको लेके दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने इसको नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि आप ये कहें कि हमारे देखने से ये हो जाता है या हमारे मुशाहिदा करने से ये हो जाता है। ये तो फिर आप ये कह रहे हैं
کہ مشاہدے کا عمل خود انٹرفیئر کر رہا ہے ایک چیز کی حالت کے اندر. تو بہرحال یہ جو بحث ہے اور یہ جو اختلاف ہے تو وہ دیر میں آنے کے نا یہ ہوتا ہے. تو وہ جو حید غالب کا ہے جو مصرع ہے جو مکمل تو بہرحال حسب حال نہیں ہے کہ اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہیں. تو یہاں بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو مشہود ہے وہ اور جو مشاہدہ کرنے کا عمل ہے وہ اس طرح سے الگ نہیں ہو پاتے کہ مشاہدہ کرنے پر ایک چیز کی حالت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے جبکہ اس کے مشاہدہ کرنے سے پہلے وہ اپنے مختلف امکانات کے ساتھ موجود ہے. تو اس کے اوپر مختلف تجربے کیے گئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مشاہدے سے پہلے واقعی یہ اس حالت میں ہے. تو کوپن ہیگن اسکول والے کہتے ہیں کہ بالکل ثابت ہو گیا ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن دوسرے جو تصورات رکھنے والے ہیں وہ اس کو اس طرح قبول نہیں کرتے ابھی تک, اور ان کی جو امید ہے کہ شاید یہ ایک نامکمل صورتحال ہے, نامکمل ہے. کوانٹم میکینک بہت کامیاب ہے, اس نے ہر چیز کو ہم سے ایکسپلین تو کر دیا ہے, لیکن جو پکچرائزیشن ہے, جو تصور حقیقت ہے, اس کے ساتھ ان کا اختلاف اپنی جگہ موجود ہے. اچھا, اس میں پھر چونکہ میں نے ذکر کیا تھا ہائزنبرگ کا, تو اگر میرے پاس 5-10 منٹ ہیں تو بس میں اس کو پھر ہائزنبرگ نے بہت کام کیے ہیں کوانٹم میکینکس میں, نوبل پرائز ونر ہیں. شاید یہاں تصویر کی ہے کہ نہیں ہائزنبرگ کی, شاید نہیں, شاید 33 کا نوبل پرائز ونر ہیں وہ, تو 27 میں نہیں, ابھی یہ نہ لگائیں. تو بہرحال انہوں نے جہاں بہت سے اور بڑے بڑے کام کیے, وہاں اس وقت بھی بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کیلکولیشنز کرتے ہوئے کہ جب وہ کوئی ایسی حالت حاصل کرتے ہیں اپنے ایکویشنز کے حل سے جن میں وہ پارٹیکل کی پوزیشن کو, اس کے مقامیت کو بہت حد تک نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ بس یہ اتنے سے ریجن میں کہیں ہے محدود, تو ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی حرکت ہے, جو اس کا رفتار چلنے کی ہے یا ڈائریکشن ہے چلنے کی, وہ اتنی ہی غیر متعین ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی جتنا آپ نے اس کے مقامیت کو فکس کیا یا حاصل کیا, اتنا ہی اس کی حرکت جو ہے اس کے بارے میں آپ کا ابہام پیدا ہو جائے گا. اینڈ وائس ورسا, اگر آپ نے ایسے سولوشن تیار کیے جس میں آپ کہہ سکتے کہ بالکل مطلب ہے ہی پلین ویو سولوشن, کیا آپ نے کہا کہ یہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس کا مومنٹم کیا ہے یا اس کی رفتار کیا ہے, پھر اس کی جو مقامیت ہے یا اس کا پھیلاؤ ہے وہ انفینٹ ہوگی. اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس لمحے یہ کہاں پر ہے. تو اس سوچ کو اور لوگوں نے بھی اس وقت محسوس کیا, کسی نے کامنٹ بھی کیا اپنے اس کے اوپر, شاید پولی نے کیا ہے, کس نے کیا. ہائزنبرگ نے پھر اس کو ایک باقاعدہ اصول کی شکل میں ورک آؤٹ کیا, اور اس کا نام یہ آتا ہے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل, کہ قدرت میں کچھ ایسے وہ ہیں طبعی جو ویریبلس کہتے ہیں ہم, تبدیل ہونے والی چیزیں یا اوصاف, ایسے اوصاف ہیں جن کو آپ بیک وقت مکمل صحت کے ساتھ ان کا تعین نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک کو مکمل صحت سے تعین کریں گے تو دوسرا جو ہے مکمل غیر متعین ہو جائے گا, اور انہی میں سے یہ ہیں پوزیشن اور اس کا مومنٹم یا اس کی
رفتار، اسی میں انرجی ہے اور وقت ہے وغیرہ. یہ پیئرز ہیں، اور یہ پیئرز آپس میں اس طرح کے ہیں کہ آپ اس کا تعین کر لیں مکمل یا اس کا کر لیں، دونوں کا وقت ممکن نہیں ہے. اور یہ ایک طرح سے کلاسیکل میکینکس کی جو عمارت ہے یا تھی، اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا آخری بڑا ضرب ہے اس قسم کا، کہ وہ تو کھڑی اس کے اوپر تھی کہ ایک ذرہ ہے، اس کی پوزیشن ہے، مومنٹم ہے، آپ نے نکال لیا اور آپ نے پریڈکٹ کر دیا کہ آگے تک کیا ہوگا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمارے ناپنے کی کوئی کمزوری ہے یا مشاہدے کی کمزوری، یہ نہیں کہا جا رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ قدرت میں ایسی کوئی حالت ہوتی ہی نہیں ہے. قدرت آپ کو ایک حد سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی بعض چیزوں کی. سباتک تغیر ہے کوئی بات. تو یہ اس کا ایک پھر اہم ترین جو کہ، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ آئنسٹائن اور شروڈنگر وغیرہ نے اس کے پر اختلاف کیا اور کہا کہ یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال تمام ہمارے جو تجربات ہیں اب تک وہ سب کے سب اسی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. یعنی کوانٹم میکینکس عملی اعتبار سے ایک کامیاب ترین تھیوری ہے. تو میرے خیال میں بس میں یہاں پر آ کے سمیٹتا ہوں اس کو چند آخری خیالات کے ساتھ کہ ہم نے یہاں پر کیا تصور جو حقیقت کا تھا اس سے کس حد تک ہمارا سفر جو ہے کس اور سمت میں گیا ہے. ہم ایک یقین کی صورتحال سے ہم امکانی صورتحال کی طرف چلے گئے. ہم ایک تسلسل کے بیانیے سے ہٹ کر ہم ایک ڈسکریٹ کیا کہیں گے ڈسکریٹ یعنی علیحدگی کے بیانیے تک آ گئے کہ جی غیر مسلسل کی طرف آ گئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بنیادی جو لیول پہ جب ہم جاتے ہیں تو جو بیسک اوصاف ہیں، بیسک اقدار ہیں نیچر میں، وہ تسلسل کے ساتھ نہیں بلکہ غیر مسلسل انداز میں ٹکڑوں میں، حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے. ہم اس بنیادی جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو دوئی کی جو آبنا ہے اس کے آر پار ہم گزر گئے ہیں. اس لحاظ سے جو ذرہ ہے وہ اپنے اندر لہروں کی خصوصیات رکھتا ہے. ہاں اس کے مشاہدے کے لیے بہت چھوٹے ذرات چاہیے اور خاص حالات چاہیے، لیکن اس سے مفر نہیں ہے. اور ایسے ہی لہریں جو ہمیں ایک تسلسل کے ساتھ نظر آتی ہیں وہ بھی در حقیقت کسی جز اپنے اجزاء کے اوپر، جز کے اوپر مشتمل ہیں اور مختلف یا خاص حالات میں وہ اس کا اظہار کرتی ہیں. اور یہ ہمارے سامنے دوسری کہیے کہ سب سے زیادہ جو عجیب سی صورتحال ہے کہ جو ہمارا تصور تھا کہ ایک چیز ایک وقت میں ایک ہی حالت میں ہو سکتی ہے، اس تصور سے ہمیں ہٹنا پڑتا ہے اس کوانٹم لیول کے اوپر جب تک کہ ہم مشاہدہ نہ کر لیں. مشاہدے سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اجزاء جو ہیں یا ذرات جو ہیں وہ ایک مرکب حالت میں ہو سکتے ہیں جس میں وہ بیک وقت ایک سے زائد حالت کے میں ہونے کے ان کے امکانات موجود ہیں. ایون آگ سے ریلیٹڈ بھی ایک ویو ہے. جی میں ذکر کر چکا ہوں. تو اب اس وقت بس جو کہ میرا فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن ہاں اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو یکجا کرنا.
یعنی ایک بڑی کوشش جو سائنسدانوں کی وہ یہ ہے کہ جو 4 بڑی قوتیں ہیں، بنیادی قوتیں ہیں نیچر میں، جس میں گریویٹیشنل فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، نیوکلیئر فورس ہے، اور ایک کہلاتی ہے ویک انٹریکشن پاور. تو سلام صاحب کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک اور ویک انٹریکشن کو انہوں نے یونیفائی کرنے کا کام جو تھا وہ ان 3 حضرات نے، سلام، وائنبرگ اور گلاشو نے کیا. اچھا، اب کوشش یہ ہے کہ گریوٹی کو بھی کمبائن کریں. اب یہ سوال دلچسپ، اس میں ویسے بھی دلچسپ ہے کہ گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو کیوں اشتراک کیا جائے. جب ہم کائنات کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی تصور یہ ہے کہ وہ ایک نقطے سے آغاز ہوتا ہے، ایک بگ بینگ سے، اور اس کے بعد پھیلتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو فاصلے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ ان کے اوپر کوانٹم میکینکس کا اطلاق لازمی ہے. تو وہاں پہ ایک وقت میں توانائی بے پناہ ہے اور فاصلے انتہائی چھوٹے ہیں. اور ایسی اور بعض فرض کیا آپ بلیک ہول کو لے لیں تو بلیک ہول میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کوئی سیارہ، کوئی ستارہ ہے جو کولیپس کر کے ختم ہو رہا ہے. تو جب وہ ختم ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی سائز اس کا چلا جا رہا ہے، بالکل زیرو کی طرف جا رہا ہے، اور توانائی تمام سمٹ کے اس مقام پہ آ رہی ہے. تو اگین وہاں پر پھر تمام جو ایفیکٹس گریوٹی کے ہیں وہ تو سمٹ کے یہاں آ رہے ہیں، اور سائز جو ہے اس کا وہ ہے جہاں پر کہ کوانٹم میکینکس کا اطلاق ہو. کہا میں نے شاید یہ نہیں کہا گفتگو میں کہ ہم کہاں پر اطلاق، جب ہم بحیثیت فزسسٹ کام کرتے ہیں تو ہم کہاں پر اطلاق کرنا ہمیں لیے ضروری ہے کوانٹم میکینکس کے اصولوں کا، اور کہاں ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ہم تمام زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے جو ڈائمنشنز ہیں، جن فاصلوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، فرض کہ میں کہوں کہ میں نے ایک ذرے کو ایک ڈبے میں بند کیا ہے، تو اس ڈبے کا سائز جو ہے وہ متعین کرے گا کہ یہاں کوانٹم میکینکس کا اطلاق ضروری ہے کہ نہیں ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب اس ذرے کی جو ویو لینتھ نکلتی ہے وہ ان سائزز کے آس پاس کی ہو. اگر ڈبہ اتنا بڑا ہے اور ویو لینتھ جو ہے وہ اتنی سی ہے تو پھر وہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کوانٹم میکینکس کا اطلاق کریں. باقی تو یہ اس قسم کی سچویشنز ہوتی ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوانٹم میکینکس کی جو کامیابیاں ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں. اور ابھی جو میں نے ذکر نہیں کیا، جو 2022 کا نوبل پرائز جو ہے وہ بھی کوانٹم میکینکس کے ہی ایک بڑے اہم انٹینگلمنٹ کے ایشو پر ہے، لیکن وہ پھر ہماری گفتگو کے رینج سے چیزیں باہر نکل جائیں گی. دیکھیں یہاں ابھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی قسم کے کوانٹم میکینکس کے تصورات کے اوپر نوبل پرائزز دیے جا رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. میں تو سر ایک دوستوں، جس طرح غالب نے کہا تھا ہے واقع کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. آج کی گفتگو سے ہمیں اس طرح واضح ہوا کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں قطعیت اور یقین کی بجائے یہ جہان امکانات ہے، اور یہ اس کے بین ثبوت بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں. گفتگو آپ نے سنی، ہمارے ساتھ اس فیلڈ کے دوست بھی، ماہرین بھی تشریف فرما ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ابھی ہم کوشچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہوگی کہ اپنے سوالات کو مختصر رکھیں، اور اگر کسی دوست نے اس میں کوئی ایڈ آن کرنا ہے تو بھی ٹو دا پوائنٹ، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس میں شمولیت ہو. آپ سر آپ تشریف کے بیٹھ کر جواب دیں. یہاں بیٹھ جائیں. میں باقاعدہ سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، تو میرے سائنس کے ساتھ کلاس والا تعلق نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آپ نے گریوٹی سے آغاز کیا اور گریویٹینشیل ویوز پہ آپ پہنچ گئے. درمیان میں ویک نیوکلیئر، پاورفل نیوکلیئر اور میگنیٹ فورسز کا آپ نے ڈسکس کیا. یہ انجمن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے مکالمے کی بنیاد رکھی. مکالمے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں 4 قسم کے لوگ مل جاتے ہیں.
جب ہم مینٹل ایکسرسائز کرتے ہیں، مائنڈ کو اپلائی کرتے ہیں، تو پہلا آدمی ہمیں ملتا ہے جینیس، دوسرا ملتے ہیں ہمیں ریفارمر، تیسرا ملتا ہے ہمیں لیجنڈ، چوتھا ملتا ہے ہمیں اسٹیٹ مین، اور یہ آپ کا انٹیلیجنسیا بن جاتا ہے۔ جب انٹیلیجنسیا بن جاتا ہے تو ان کے پاس اتنا ویژن ہوتا ہے کہ وہ گڈ اور بیڈ کی ڈویژن کرتا ہے، گراؤنڈ پہ بیڈ کو ڈیفیوز کرتے ہیں اور گڈ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سر آپ کی توجہ چاہو، اچھا، گراؤنڈ پہ ایولز کو ڈیفیوز کرتا ہے اور ویلیو کو پروموٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کلاسیکل کیپٹلزم میں جائیں، جہاں پہیہ ایجاد ہوا ہے انجن کے زمانے میں، تو وہاں منڈی کا وہ تصور نہیں تھا جو ابھی ہے۔ اس زمانے کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کے پاس اتنی انٹلیکچوئل کلیئرٹی تھی کہ ان کو پتا تھا یہ ویلیوز ہیں اور یہ ایولز ہیں۔ انہوں نے اس کو ڈویژن کی اور اس کو پروموٹ کر دیا، اور ہم کیپٹلزم تھا، کیپٹلزم سے ہم ماڈرن کیپٹلزم۔ چونکہ یہ جو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ مارکسسٹ ہے، تو مارکسزم کے دو حصے ہیں، ایک ہے فزیکل سائنسز، ایک ہے سوشل سائنسز، اور پھر جو مارکسسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کی بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک کیڈر پارٹی ہوتی ہے، ایک ماسسٹ پارٹی ہوتی ہے۔ ابھی مارکسزم کے پھر 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا ہے، سر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو اچھا گفتگو آپ کی اچھی ہے لیکن میرے پاس میں تھوڑا سا نا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں، سوال سے تو آپ یوٹیوب سے بھی حاصل کرتے ہیں، میں جو ادھر جو انجمن کی جو ڈائریکشن ہے نا ادھر تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہم نے ادھر جو سنا ہے اس کا باہر جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باہر کی جو ذمہ داری ہے کیا ہم کر رہے ہیں، یا باہر کی جو ذمہ داری ہے ہمیں اس کی سمجھ ہے؟ یہ جو ایکیڈیمک گفتگو کر رہے ہیں اس کو ہم باہر کیسے اس کا اطلاع کریں گے؟ میں انجمن کا جو سمت ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کو تھوڑا سا نا بات کرنا چاہتا ہوں۔ سوال تو میں کر لوں گا، وہ جواب بھی دے دے گا، وہ کلاس روم بھی ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی بات ہم سمجھ رہے ہیں۔ اچھا ایکچولی ڈفرینٹ لوگ یہاں موجود ہیں، ان کو سوال کریں کوانٹم پر سر سے بات۔ اچھا کوانٹم میں کر رہا ہوں، اچھا کوانٹم میں کر رہا ہوں۔ اچھا سر، تو جو نا اس کے 4 حصے ہیں، تاریخی مادیت، جدلیاتی مادیت، قدر زائد اور طبقاتی ریاست۔ یہ جو 2 حصے ہیں ان کا تعلق سوشل سائنسز سے ہے، اور یہ اسٹڈی سرکل میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ 2 حصے جو ہے نا یہ ہے باہر سے۔ ابھی جو ابن عربی ہے، ابن عربی نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو صفت ہے، میں پریڈکٹل جو ہے نا اسی کی طرف 2 منٹ مجھے ابن عربی نے کہا، یہاں سب نے کارل مارکس کے نظریات پڑھا ہوا ہے۔ اچھا